ایک یہ کہ کفار سارے کے سارے مل کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ کرام حیران ہو گئے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمان تھوڑے ہوں گے تعداد میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ تھوڑے تو نہیں ہوں گے لیکن ان کے ایمان کمزور ہو چکے ہوں گے. تو وہ چونکہ ایمان ہمارے کمزور ہو چکے ہیں، ساری ملت کفر اکٹھی ہو چکی ہے، مسلمان ممالک بہت سارے ہیں، کوئی بھی ہل نہیں رہا. جب یہ امریکہ نے ابھی کل پرسوں $35 کروڑ کا اسلحہ وہ مفت میں اسرائیل کو بھیجا ہے، اور ان کا برطانیہ کا وزیر اعظم وہ جہاز لے کر گیا ہے اسلحے کا، اور خود اس اسلحے کے ویسے تو آگے بیٹھنے کی جگہ الگ بنی ہوتی ہے، لیکن جہاں پر اسلحہ رکھا ہوا تھا وہاں پر بیٹھا اور وہیں سے اترا. اس کے لیے مصنوعی سیڑھی لگائی گئی اور اس نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم سارے کے سارے مل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن افسوس ہم مسلمانوں پر ہے، ہم مسلمانوں کے حکمرانوں پر ہے کہ جن میں سے ابھی تک کسی نے کھل کے فلسطین کی مدد کا اعلان نہیں کیا. حتیٰ کہ مصر جس کی جنگ بھی ہو چکی ہے اسرائیل کے ساتھ، وہ بھی اسرائیل کے خلاف بیان دینے سے گریز کر رہا ہے. بعض ممالک ایسے ہیں جو صرف اسرائیل کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے، اور ان کی دھمکی کی وجہ سے الٹا نقصان ہو رہا ہے. تو اس صورتحال میں اب ہم سارے کے سارے حکمران تو بن نہیں سکتے. ہمارے پاس میں کیا ہے، پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، دعا کرنی ہے، عمل سے دین کو پھیلانا ہے اور بائیکاٹ کرنا ہے. اس پر سوال یہ مجھ سے ہوا تھا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بائیکاٹ، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شریعت میں یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ تو بائیکاٹ جو ہے یہ تو بہت پرانا چلا آ رہا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی مشرکین مکہ کو، تو انہوں نے آ کر حضرت ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو منع کر لیں. تو حضرت ابو طالب نے جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند گراتے تو بھی میں اپنی اس دعوت سے باز آنے والا نہیں. تو انہوں نے سب سے پہلا حربہ پھر کیا اختیار کیا مشرکین مکہ نے، مکہ کے تمام لوگوں نے، کہ بنو ہاشم سے بائیکاٹ کر دیا جائے. بنو ہاشم سے دو قسم کے بائیکاٹ کیے، نہ رشتے لیے جائیں نہ دیے جائیں، اور ان سے تجارتی کوئی معاملہ نہ ہو، لین دین کے معاملات نہ کیے جائیں. پھر اس وجہ سے شیب ابی طالب میں سے مسلمان 3 سال تک محصور رہے. تو سب سے پہلے کفار کا حربہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا تھا؟ یہی بائیکاٹ والا تھا، جس کے بارے میں آج ہم زور دے رہے ہیں کہ بائیکاٹ کیا جائے، بائیکاٹ کیا جائے. تو وہ حالات ایسے آگے تھے کہ وہاں پر گھاس کا ایک تنکا بھی مسلمانوں نے نہیں چھوڑا. جب گھاس بھی ختم ہوگی درختوں کے پتے کھائے، حتیٰ کہ درختوں کی جو کھجور کے درخت کی چھال ہے وہ بھی اتار کے ابال کے انہوں نے استعمال کی. 3 سال تک بغیر کسی قسم کے لین دین کے کفار کے بائیکاٹ کی وجہ سے مسلمان جو ہے شیب ابی طالب میں محصور رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی کہ جو انہوں نے لکھ کر رکھا ہوئی تھی یہ بائیکاٹ کی تحریر، باقاعدہ تحریری طور پر یہ لکھا گیا تھا اور خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا تھا کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. اور پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ گئے تو سب سے پہلا حق و باطل کا جو معرکہ پیش آیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 کو 1000 کے ساتھ لڑوا کر دکھایا کہ تعداد اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ایمان کا وزن ہوتا ہے اللہ کے پاس، اور بغیر اسباب کے مسلمانوں کو اللہ کے ساتھ. اس کی آغاز کیسے ہوا؟ اس کا آغاز ایسے ہی ہوا تھا کہ ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، کفار کا تجارتی لشکر لے کر یہی معاشی طور پر شام جا رہے ہیں، شام سے واپس آ رہے تھے. تو مسلمان اس تجارتی لشکر کو روکنے کے لیے، ان کی معیشت پر زد لگانے کے لیے، ان کی اکنامیکل جو صورتحال تھی اس کو خراب کرنے کے لیے اس قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہو تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ دشمن کی معاشی قوت کو برباد کرتے ہیں. تو جنگ بدر جو اسلام کا پہلا معرکہ ہے، اس میں سب سے پہلا جو یعنی لڑائی ہونے سے بھی پہلے جو مسلمانوں نے ضرب لگانے کی کوشش کی تو وہ کفار مکہ کے تجارتی قافلے پر، جو ان کی معیشت میں، ان کے اکنامکس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا. اس کے اندر مکہ کے ہر گھر کا پیسہ لگا ہوتا تھا، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ لگایا ہوا ہوتا تھا، اور وہ 6 مہینے اس پر گزارا کرتے تھے. 6 مہینے تک شام کی طرف ان کی تجارت ہوتی تھی اور 6 مہینے تک یمن کی طرف ان کی تجارت ہوتی تھی. یعنی ایک قافلہ جاتا تھا پھر 6 مہینے تک وہ گزارا کرتے تھے، پھر سامان تیار کرتے رہتے تھے کہ اگلے قافلے کے لیے بھیجنا ہے. تو اس پر زد لگا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ معاشی طور پر دشمن کو کمزور کرنا ہے. اس کے بعد جب غزوہ احزاب ہوا تو اس میں بھی ہم دیکھ لیں کہ سارے کفار، چاہے وہ یہودی تھے، چاہے وہ عیسائی تھے، چاہے وہ مشرکین مکہ تھے، سارے مل کے انہوں نے مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا. مدینہ کو 3 طرف سے گھیر لیا، چوتھی طرف ایسے ہی پہاڑ تھا. تو انہوں نے بھی مسلمانوں کی معاشی سپلائی، مسلمانوں کی اکنامکس پر حملہ کیا. کوئی چیز نہ اندر جانے دی نہ باہر آنے دی. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر مدد آئی اور آندھی نے ان کے خیمے الٹا دیے، ان کے خیموں میں آگ لگ گئی، ان کے اونٹ بلک گئے اور وہ بھاگ گئے. ورنہ یہ جو جنگ تھی، جنگ احزاب، یہ تلواروں کے ساتھ جنگ نہیں تھی. یہ جنگ یہی تھی کہ سارے کافروں نے مل کے مسلمانوں کا گھیرا کر لیا تھا کہ ان تک نہ کوئی چیز جانے دینی ہے نہ وہاں سے کوئی چیز باہر آنے دینی ہے. یہ میں اس سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ معاشی بائیکاٹ جو آپ کہہ رہے ہیں، لوگوں کی معیشت پر جو حملہ کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کی شریعت میں ہمیں کہاں سے تفصیل ملتی ہے؟ یہ دیکھیں نا، ہم اس معیشت کی طاقت کو سمجھ رہے نہیں. آج کی جو جنگ ہے یہ معیشت کی جنگ ہے. مسلمانوں، خاص طور پہ پاکستان کو آپ دیکھ لیں، پاکستان کو معاشی طور پر کسی ملک نے پاکستان پر اس طرح سے جنگی حملہ نہیں کیا ہوا، لیکن معاشی طور پر اس طور اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا. سود در سود قرضوں کے اندر انہوں نے مسلمانوں کو الجھا لیا ہے. اور معیشت کی اتنی اہمیت ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. پاکستان کے اسرائیل سے کسی قسم کے سفارتی اور تجارتی تعلقات نہیں ہیں، لیکن جو اسرائیلی کمپنیاں ہیں وہ تمام کی تمام مصنوعات ہمارے ملک میں موجود ہیں، اور اس طرح سے موجود ہیں کہ ہم اپنے مہینے کا جب راشن لاتے ہیں تو وہ تقریباً سارا کا سارا بھرا ہوا ہوتا ہے اسرائیلی مصنوعات سے. حتیٰ کہ اتنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر اپنے دفاتر اس طرح سے قائم کر دیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان ہی کا ادارہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میکڈونلڈ پاکستان ہے، ہم ڈالڈا پاکستان ہے، ہم KFC پاکستان ہے، ہم پاکستان کے ہیں، لیکن مصنوعات اصل میں ان کی ہیں. جب کوئی برانڈ اپنا کام کرتا ہے تو اس کی رائلٹی لیتا ہے اور اس کے منافع میں سے ان کو حصہ جاتا ہے، اور پھر وہی حصہ وہ اپنے دفاع پر خرچ کرتے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور یہ یہود ایک ایسی قوم ہے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ من لم یجد صدقۃ، جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں، فلیعل علی الیہود، اس کو چاہیے کہ یہودیوں پر لعنت بھیجے، وہ ان کے لیے بدعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہود پر لعنت کرے تو اس کو صدقے کا ثواب مل جائے گا. تو یہ یہاں پر سمجھنے کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی عبادت کو یہود پر لعنت کے ساتھ اٹیچ ملایا ہے.
کہ جس کے پاس مالی طور پر عبادت کرنے کا جو ہے وہ وسائل میسر نہ ہو وہ کیا کر دے یہودیوں پر لعنت بھیج دے. تو لعنت بھیجنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم منہ سے کہتے رہے کہ یہود بہت برے ہیں, یہودیوں پر لعنت ہے, ان کے جو طریقے انہوں نے ہمارے اندر پھیلا دیے ہیں ان کو بھی اپنائے رکھا جائے, اور جو انہوں نے نظام ہمیں دے دیا ہے سودی نظام اس کو بھی جاری رکھا جائے, اور جو وہ اپنی مصنوعات بیچ کر ہم سے ہمارے پیسوں میں سے منافع لے کر ہمارے ہی سینوں پر مسلمانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سارے مسلمان کا جسد واحد ہے, ایک جسم کی طرح ہے. تو مسلمانوں سے ہی پیسے لے کر انہیں کے پیسوں سے اسلحہ خرید کر وہ مسلمانوں پر ہی چلا رہے ہیں, تو ہم تو بڑے بے وقوف ہیں کہ ہم انہیں پیسے دے رہے ہیں کہ لو بھائی یہ لو پیسے لو, اسے اسلحہ خریدو اور پھر ہمیں مار دو. اگر مسلمان ایمان کا پکا ہے اور فلسطین کے مسلمان کو اور چچنیا کے بوسنیا کے کشمیر کے مسلمانوں کو اپنے جسم کا ایک حصہ سمجھتا ہے, ایمانی جسم ایمانی غیرت ایک چیز ہوتی ہے. آج ہمارے گھر میں کوئی ہماری ماں بہن کو گالی دے دے, گھر میں نہیں باہر سڑک پر چلتی ہوئے کوئی ماں بہن کی گالی دے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم توہین کر دی, میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں تمہیں چھوڑ دوں. اور وہاں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, وہ ماں بہنوں کو مار رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں, اور وہاں پر ہماری ایمانی غیرت نہیں جاگ رہی. چلے ہم جا نہیں سکتے, جہاد نہیں کر سکتے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی تو ارشاد ہے نا کہ کوئی آدمی مرا اس حالت میں کہ اس نے نہ تو جہاد کیا اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں اس جہاد کا شوق پیدا ہوا, وہ نفاق کی ایک حالت پر مرا, وہ منافقت کی ایک حالت پر مرا. تو یہ آج ہم اپنے اندر اس بات کا جذبہ تو پیدا کریں کہ اگر ہمیں وسائل میسر ہو جائے, ہمیں جانے کی اجازت مل جائے تو ہم ضرور جائیں گے. لیکن اگر ہم نہیں جا سکتے تو اپنے اس جذبے کا اظہار ہم کیسے کریں گے کہ ہم نے فلسطین کے حق میں جہاد کرنا ہے؟ اس کا اظہار ایسے کریں گے کہ ابھی جو ہمارے پاس میں ہے وہ تو کریں نا. یہ ایک جہاد ہے, ایک اعلیٰ کوالٹی کی چیز کو چھوڑ کر کم کوالٹی کی چیز کو استعمال کرنا. تو یہ ویسے عام آدمی کا ذہن نہیں مانتا کہ بھائی اس سے بیماریاں پیدا ہوں گی, فلاں ہوگا فلاں ہوگا, لیکن وہ بیماریاں ان فلسطینیوں کے خون سے سستی ہیں. یقین مانیں کہ یہ بیماریاں بھی ایک اسی معاشی جنگ کے تحت ہمارے اندر پھیلائی گئی ہیں. لیبارٹریوں میں بیماریاں تیار کی جاتی ہیں اور ان کو پھر پھیلایا جاتا ہے تاکہ ہماری دوائیں بک جائیں. تو یہ بھی ایک معاشی جنگ کی صورت میں ہمارے اوپر یہ چیزیں مسلط کی گئی ہیں. تو یہ جو معاشی جنگ ہے نا, یہ جنگوں کی بنیاد ہے. میں نے آپ عرض کر دی کہ جنگ بدر, بلکہ اس سے بھی پہلے جب مسلمانوں کے خلاف سب سے پہلا کفار کا جو کام تھا وہ معاشی جنگ تھی, وہ جو انہوں نے ان کا بائیکاٹ کیا تھا اور شیخ ابی طالب میں محصول کیا تھا. جنگ بدر کی بنیاد بھی یہی تھی کہ مسلمانوں نے کفار کی معیشت پر ضرب لگانی چاہیے تھی, اور غزوہ احزاب میں بھی یہی ہوا تھا. پھر ان یہود سے بائیکاٹ تو قوم سمود جو ہے نا بنی اسرائیل کی قوم ہے, اس پر عذاب آیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے, راستے میں قوم سمود کی بستی میں ٹھہرنا پڑ گیا, رات کا وقت آ گیا, وہاں ٹھہر تو گئے لیکن استغفار کرتے رہے اور فرمایا کہ یہاں سے جلدی جلدی آگے جانے کی سوچو. اس دوران واقعہ یہ پیش آیا کہ وہ گئے, وہاں پر ایک کنواں تھا, صحابہ کرام نے اس کنویں سے پانی لیا اور پانی لے کر اسے آٹا گوندا, آٹا گوند کے روٹیاں بنا کے حضور کے سامنے پیش کی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار فرما دیا. حالانکہ پانی جو عام پڑا ہوا ہے وہ تو پاک ہے, بلکہ اگر کوئی یہودی بھی دے اور اسے کوئی ناپاکی کا شبہ نہ ہو تو بھی لے لینا چاہیے, وہ ناپاک شرعی طور پر, فقہی طور پر, قانونی طور پر وہ ناپاک نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک پانی کے بارے میں فرمایا کہ اس کو گرا دو, یہ قوم سمود کا پانی ہے, اور یہ جو آٹا ہے گوندا ہوا اس کو اونٹوں کو کھلا دو, یہ روٹیاں بھی اونٹوں کو کھلا دو, یہ ساٹھے سے تم نے روٹی نہیں کھانی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح سے ان کا بائیکاٹ کیا تھا. آج تو مسلمان کہتا ہے کہ نہیں جی وہ بائیکاٹ ہمیں دکھائیں تو صحیح ہے کہاں. تو یہ ساری کی ساری صرف اور صرف ہمارے جو ہے وہ علم کی کمی ہے, علماء کے پاس نہ بیٹھنے کی کمی ہے آج کل. اچھا جب ہم کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ چونٹیوں سے بھی کام لے لے گا, اللہ تعالیٰ انہیں یہود و نصارہ سے کام لے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, بے شک اس قرآن کریم کو ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود زمین پر آ کے اپنے ذات کے ساتھ اس کی حفاظت نہیں کی, بلکہ اس کے لیے وسیلہ بنایا صحابہ کرام کو. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کتابی شکل میں جمع کیا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قرات پر جمع کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اعراب لگوانے کا انتظام کیا. تو صحابہ کرام نے وہ کام کیا جس کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام رضی اللہ عنہم رضوا عنہ کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وکل وعد اللہ الحسنى بتا دیا کہ ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جنت کا وعدہ ہے صحابہ کرام کے ساتھ. کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک جو کام تھا دین کو غالب کرنے کا اس میں وسیلہ بنے. تو اسی طرح مسلمانوں کی حفاظت کرنا, دین کی حفاظت کرنا یہ اللہ ہی کا کام ہے. لیکن اب خوش نصیب وہ بندہ ہے کہ جو اس کے اندر وسیلے کے طور پر کام آ جائے. اب وہ بندہ, اچھا اب ہمارے جو ہے نا بعض لوگ ابھی بھی تذبذب میں ہے کہ ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, ہم نے کوالٹی پر سمجھوتا کرنا ہے یا نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں مل گئے پاسبان کعبے کو صنم خانے سے کہ کعبے کی حفاظت کرنے کے لیے بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ بھی آگے آگے. تو اسرائیلی مصنوعات کا سب سے زیادہ بائیکاٹ امریکی عوام نے کر دیا. اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے, لیکن ان کے لیے جب تک وہ ایمان نہ لائے ان کے لیے اجر نہیں ہے. ہمارے لیے تو اجر ہے اگر ہم تھوڑا بہت کوالٹی پر کمپرومائز کر لیں اور اس بائیکاٹ کا حصہ بن جائیں. ابھی بھی جب دکانوں پر جاتے ہیں تو دکان والا جس سے سب سے اعلیٰ گھی مانگا جاتا ہے وہ کوشش کرتا ہے سب سے پہلے میرا جو ہے ڈالڈا کی جائے. اور سب سے پہلے یہ کل ایک جگہ میں کیا ہوا تھا, اسلامی محفل تھی, تو انہوں نے مجھے پیش کیا کالا شربت, میں پوچھا یہ ہے کیا کہتے ہیں, کوکا کولا میں. ابھی بھی ہم ہماری جو دینی مزاج رکھنے والے لوگ ہیں ہم لوگ بھی ابھی تک بائیکاٹ کی طرف نہیں آئے. تو یہ کویت میں سڑکوں پر انہوں نے بڑے بڑے وہ لگا دیے ہیں, بورڈ لگا دیے, اس پر لکھا ہوا ہے ہل قتلت اليوم فلسطینی, کیا آج تم نے ایک فلسطینی کو قتل کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا آج تم نے کوئی ایسی مصنوعات میں سے ایسی چیز استعمال کی ہے جس کا منافع وہاں گیا ہے. تو جو چیز ہم ان کی خرید کے استعمال کر رہے ہیں, تو اہل عرب ویسے تو جنگی طور پر وہ وہاں پر سامنے نہیں جا رہے, لیکن انہوں نے الحمدللہ بہت اچھا بائیکاٹ کیا ہے. الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی پشاور میں میکڈونلڈز بند ہو چکا ہے, اور پوری دنیا میں پہلا جو ہے وہ اسلامی ملک بن گیا اور پہلا شہر ایسا بن گیا جہاں پر میکڈونلڈز اس بائیکاٹ کی وجہ سے بند ہوا. اور اسرائیل کے جو ذخائر ہیں, ہر ملک کے پاس ریزرو ذخائر ہوتے ہیں مال کے پیسے, جب وہ کم ہو جاتا ہے تو اس کی کرنسی کی قدر کم ہو جاتی ہے. جیسے مسلمانوں کے ابھی پاکستان کے پاس جو ہے روپے کی قدر کم ہو گئی ہے, کیونکہ تو اسرائیل کے اس بائیکاٹ کی وجہ سے $7 ارب کے کمی آ گئی ہے اس کے ذخائر میں.
ایک تو اس جنگ میں وہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، دوسرا اس نے سوشل میڈیا جنگ کے لیے $85 ملین خرچ کیے، لوگوں کو تھوڑے تھوڑے کر کے اس نے دیے ہیں کہ اسرائیل کے حق میں رائے عامہ ہموار کرو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ مل رہا ہے کہ جی بائی کاٹ کا کیا فائدہ ہے، بائی کاٹ شریعت میں کہاں سے آیا، بائی کاٹ کی وجہ سے ان کے بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو یہ اعتراضات ہو رہے ہیں، عورتوں کو جو تکلیف ہوگی تو یہ ایک لاجیکل قسم کا ایک دلیل بنا کے پیش کی جا رہی ہے کہ ان کے جو بچوں عورتوں کو تکلیف ہوگی اس کی ذمہ تو ہم نہیں ہے۔ مسلمانوں کی جنگ میں بچوں عورتوں کو، بوڑھوں کو تکلیف نہیں دی جاتی، تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو مسلمان بچہ اگر پستول کھلونے سے بھی کھیلے نا تو کہتے ہیں نہیں نہیں اس کو تشدد کی ترغیب مت دو، یہ دہشت گردی کی طرف جا رہا ہے۔ وہاں پر بچوں کو شروع سے ہی تربیت اصلی ہتھیاروں کے ساتھ دی جاتی ہے، وہاں کا 12 سال کا بچہ تمام قسم کی گنیں چلا سکتا ہے۔ اسرائیل کا ہر شہری پیدائشی طور پر فوج کا ایک رکن ہے، اپنی کالج یونیورسٹی اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 2 سال تک بغیر تنخواہ کے فوج میں کام کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور ان کے وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر غزہ پر ایٹمی دھماکہ، ایٹمی حملہ بھی کرنا پڑا تو یہ بعید امکان نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے جو ہر آپ یہ دیکھیں نا کہ جو جرنیل ہوتے ہیں ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اگر ہم صرف اس اصول کو لے لیں کہ ان کے بوڑھوں کو تکلیف نہیں دینی تو جرنیل جو ہیں وہ تو بوڑھے ہیں تو ان کو کیا ہم چھوڑ دیں گے؟ مطلب اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی جنگ میں آپ کے خلاف استعمال نہ ہوئے ان کو تکلیف نہیں دینی، ان کا ہر فرد، ہر بچہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم ان کی معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے اندر موجود ایمانی غیرت کو جگائیں گے اور جب بھی ان کی مصنوعات میں سے کوئی چیز استعمال کرنے لگیں گے تو سوچیں گے کہ اس پیسے کے ساتھ میرے سینے پر گولی لگی ہے، فلسطینی مسلمان کے سینے پر گولی نہیں لگنی، کریں گے انشاءاللہ، ارادہ کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ ابھی مہینے کا چلیں 10 تاریخ تو آ گئی ہے، لیکن چلیں کوشش کر لیں کہ ابھی اس کے بعد انشاءاللہ بالکل پکا بائیکاٹ ہے، فہرستیں ہر جگہ پر موجود ہیں، جن کو نہیں موجود وہ حاصل کر لیں، اسرائیلی مصنوعات ہم نے استعمال نہیں کرنی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی